موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، لاڈلے نبی اور چہیتے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے تھے کوہ طور پر بلا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے اور کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا، ذرا سنبھل کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی سنبھل کر آنے کے لیے نہیں کہا، میں تو کئی بار آپ سے بات کر چکا ہوں اور بار بار آپ سے بات کرتا ہوں۔ بات کرنے کے لیے میں کوہ طور پر بہت بار آپ سے آیا ہوں اور آپ نے میرے سے بات کیا ہے، یا اللہ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اب تمہاری ماں حیات میں نہیں ہے۔ تم جب کوہ طور پر مجھ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے تو تمہاری ماں مصلی پہ بیٹھ کر گھر کے اندر دعا کرتی تھی اور مجھ سے یہ کہتی تھی، یا اللہ ہمارا بیٹا موسیٰ ذرا غصے کا تیز ہے، جلالی پیغمبر ہے، ہمارے بیٹے کی آواز تھوڑی اونچی ہے، اگر ہمارے بیٹے سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے، ہمارے بیٹے سے اگر بے ادبی ہو جائے تو یا اللہ ہمارے بیٹے کو معاف کر دینا۔ اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اب دعا کرنے والی وہ ماں موجود نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی عظمت کو بتایا کہ ماں کیا چیز ہے۔ ماں کی دعا سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور ماں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کرتی ہے اور آپ باہر سیف رہتے ہیں، بلاؤں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ آپ کے ماں کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت کو بتایا، ماں کی اہمیت کو بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، اے محمد، میں نماز توڑ دیتا اور میں اپنی ماں کو لبیک کہتا، نماز بعد میں پڑھ لوں گا لیکن پہلے میں اپنی ماں کو جواب دیتا۔ یہ ماں کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماں کی اتنی محبت کہ فرض نماز، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں فرض نماز کو توڑ دیتا اور ماں کو جواب دیتا۔ ماں کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے میرے دوستو، ماں بہت بڑی ہستی ہے۔ جس کے پاس ماں ہے اس کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے۔ جس کے پاس ماں نہیں ہے ان سے پوچھئے ماں کی کمی کتنی کھل رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ اور صحابیوں کی طرح جہاد میں جاؤں، آپ کے ساتھ جہاد کروں تاکہ مجھے بھی جہاد والا ثواب مل جائے، تاکہ میں بھی جہاد کا ثواب حاصل کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اس صحابی سے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری والدہ حیات سے ہے؟ اس صحابی نے کہا، جی یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے، میری والدہ حیات سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تم اپنی ماں کے پاس رہو، تم اپنی ماں کے پاس رہتے ہوئے تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، اسی لیے تم کو جہاد کا ثواب ماں کے پاس رہ کر مل جائے گا۔ ماں کی اتنی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ماں سب کچھ لٹا کر اپنی اولاد پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہے۔ ماں سب کچھ لٹا کر اپنی اولاد پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتی ہے۔ ماں خود روتی ہے لیکن بچوں کو ہنساتی ہے۔ ماں خود بھوکی رہتی ہے لیکن بچوں کو کھلاتی ہے۔ ماں وہ ہے جو خود بلکتی ہے لیکن بلکتے ہوئے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو تسلی دیتی ہے۔
ماں وہ ہے، جب تک ماں کا آنچل آپ کے سر پر ہے آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ٹھنڈی ہوا کا نام ہے، ماں چلتی پھرتی جنت کا نام ہے، ماں چلتی پھرتی جنت ہے۔ اسی لیے میں ماں کو چلتی پھرتی جنت کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے۔ ماں کی محبت کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ماں کی محبت کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ماں کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سب مطلبی رشتے ہوتے ہیں۔ ماں کو اگر آپ پیسے دیں گے جب بھی ماں آپ سے محبت کرے گی، اگر آپ پیسے نہیں دیں گے جب بھی ماں آپ سے محبت کرے گی، لیکن ماں کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ مطلبی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو پیسے دیں گے، بیوی کے اوپر خرچ کریں گے تو بیوی آپ سے محبت کرے گی، لیکن اگر آپ بیوی کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، بیوی کو اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ شکایتیں کرے گی۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس زمین کے اوپر نمائندہ ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے اور اپنی اولاد کو خوشیاں عطا کرتی ہیں۔ ماں کبھی بھی مایوسی کی لکیریں اپنے بچے کے ماتھے پر نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کون ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہستی ہے جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو عرش کانپ جاتا ہے۔ ماں کی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتا۔ ماں وہ ہے، ماں اگر مرغی ہے تو اس کے اندر بھی ممتا ہے، ماں اگر جانور ہے تو اس کے اندر بھی ممتا ہے۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، جب مرغی بچے دیتی ہے، انڈے سے بچے نکالتی ہے تو ان بچوں سے مرغی کتنی محبت کرتی ہے، کتنی پیار کرتی ہے۔ بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے کو توڑ توڑ کر پہلے بچے کو کھلاتی ہے، وہ خود نہیں کھاتی، بچے کو کھلاتی ہے، اور بڑے بڑے جانوروں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک مرغی، ایک جانور جو بے عقل جانور ہے، اس کے اندر اس کی محبت کا جب یہ عالم ہے، اس کی ممتا کا جب یہ عالم ہے، تو ایک عقل دار جانور، ایک عقل مند انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا، اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی ممتا کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے میرے ایمانی دینی بھائیوں، اگر آپ کے پاس ماں ہے تو ماں کی قدر کیجئے، ماں کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیجئے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔